بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج دوسرا ایپیسوڈ ہے اور دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کیونکہ مدنی سورت ہے اور مدینہ منورہ میں مسلمان جب پہنچ گئے تھے تو ان کی ایک جمعیت بن گئی تھی، ان کی ایک اجتماعیت بن گئی تھی، ان کا ایک معاشرہ وجود میں آ گیا تھا، ایک ریاست وجود میں آ گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بہت سے ریاستی، تمدنی اور معاشرتی احکام اور مسائل اور قوانین نازل فرمائے۔ ساتھ ہی یہ کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دنیا کا امام مقرر فرمایا تھا، تو اس کے باقاعدہ اعلان کے طور پر قبلے کو کعبے کی طرف بنا دیا گیا، یعنی تحویل قبلہ کے نام سے یہ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے تو آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ سامنے کعبۃ اللہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ بنائیں، تو آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ اب قبلے کو بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ اسی کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، کہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو نماز کی حالت میں ہی اس آیت پر عمل کیا گیا، اور جس مسجد میں یہ آیت نماز کی حالت میں نازل ہوئی تھی اور قبلہ تبدیل کیا گیا تھا، اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین پڑ گیا ہے۔ آج بھی مسجد قبلتین کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا بھی اس بارے میں ذکر کیا گیا، جو باقاعدہ طور سے اس بات کا اعلان تھا کہ اب بنی اسرائیل سے امامت کو منتقل کیا جا رہا ہے اور امت محمدیہ کو یہ مقام عطا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ ایک حقیقت بھی واضح فرمائی گئی کہ کچھ لوگ اس پر بڑے سوالات کر رہے تھے، بڑے اعتراضات کر رہے تھے کہ کیوں قبلے کو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا گیا۔ تو اس پر یہ فرمایا گیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ لوگوں میں سے کچھ بیوقوف یہ کہیں گے کہ کس وجہ سے یہ لوگ اپنے قبلے سے پھر کر، جس پر یہ 16-17 مہینے سے قائم تھے، اب یہ کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اصل مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اصل لب لباب اور مغز یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، جو اللہ نے فرمایا بس اسے کرنا ہے۔ مشرق کی طرف منہ کیا جائے یا مغرب کی طرف منہ کیا جائے، یہ اصل عبادت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی حکم کی تعمیل ہے۔ تو اس لیے کسی کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرف رخ کیا تھا، اب اس طرف کیوں کر رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا تو اس وقت بھی یہ اللہ کا حکم تھا، اور اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ پھیرا ہے اور اس کو اپنا قبلہ بنایا ہے، تو یہ بھی اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ عمل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت بھی واضح فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا
پچھلی کتابوں میں ذکر کیا گیا تھا، آپ کی علامات اور آپ کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور اپنی کتابوں میں، اپنی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے آنے کے زمانے اور ان کی نشانیوں کو اس قدر ذکر کرتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ پہچاننے لگے تھے گویا کہ جس طرح کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ تو فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو قبلے کی تحویل کا واقعہ ہے، اس کا بھی ذکر ان کتابوں میں موجود تھا، اس حقیقت سے بھی وہ آشنا تھے، لیکن حق کو چھپایا کرتے تھے، اور جب حق سامنے آتا تو اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ تو عبادت کا جو اصل جو جسٹ ہے، جو اصل مغز ہے، وہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنا۔ جو ظاہری شکل ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کا حصہ ہے، لیکن اس کو اصل اپنا توجہ کا مرکز بنانا اور اسی کو بنیاد بنا کر سوالات قائم کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، کس طرف رخ کر رہے ہیں اس کو اہم نہ بناؤ بلکہ نیکیوں میں سبقت کرو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کہیں بھی تم ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ اللہ ہر جگہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے۔ اور یہی بات پھر آگے چل کے فرمائی گئی کہ قبلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، کس چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس پہ گرما گرم بحثیں چھڑی ہوئی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی اصل یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو، اس کی سوچ اور فکر صحیح ہو، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں اور راہگیروں، مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے پر خرچ کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کبھی قول و قرار کرے، معاہدہ کرے تو اس کا پاس و لحاظ کرے، معاہدے کو پورا کرے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، مصیبت، تکلیف، پریشانیوں کا اور جب صبر آزما مرحلہ ہو تو وہاں صبر و ثابت قدمی اور استقامت کا ثبوت دے۔ یہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، تو یہ ہیں صفات، یہ کریکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر ایک شخص اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ یہ نیکی کے پیمانے ہیں۔ یہ جو ظاہری شکلیں ہیں کہ اس طرف رخ کیا جائے، اس انداز سے نماز پڑھی جائے، ایسے صف بنائی جائے، ایسے ہاتھ باندھے جائیں، ایسے رکوع کیا جائے، ایسے سجدہ کیا جائے، یہ نماز کا ایکسٹرنل اسٹرکچر ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، یہ بھی ضروری اور مطلوب ہے، لیکن اصل یہی ہو اور اسی پر فوکس ہو جائے اور انسان اسی ظاہری شکل میں کھو جائے، اور اس کے اندر جو اصل روح ہے عمل کی، جو اصل ایمان اور عقیدہ ہے، جو اصل جذبہ ہے اطاعت کا، اس کو فراموش کر دے تو ظاہری شکل و صورت کی موجودگی اس کے ایمان اور اس کی عبادت کی تکمیل نہیں کرتی۔ جیسے ایک انسان ہے، اس کا ایک ظاہری جسم ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان، ناک ہے، یہ اس کی ظاہری شکل ہے، یہ بہت ضروری ہے اس کے انسان ہونے کے لیے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے، ہاتھ اور پیر حرکت کرتے ہیں، اگر وہ روح نکال لی جائے تو خالی جسم ایک لاش بن جائے گی۔ ایسے ہی ہر عمل کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، وہ بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن ایک اس کے اندر موجود اس کی ایک روح ہوتی ہے، اور وہ عقیدہ اور ایمان اور کردار ہوتا ہے، اخلاقیات ہوتے ہیں، اور عمل کا جذبہ ہوتا ہے، اغراض و مقاصد اور نیتیں ہوتی ہیں جو اس عمل کو
اصل خالص بناتی ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر توجہ دلائی گئی۔ اسی بات کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ظاہری شکلوں، صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ پریشانیاں مصیبتیں آئیں تو صبر اور اللہ سے لو لگا کے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگا کر اور اس کے سامنے سر جھکا کر اس کی عبادت کر کے اس کی اطاعت کر کے مدد مانگو، کہ جب کبھی مصیبت آئے تو تم اللہ سے جڑ جاؤ، اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، نماز پڑھو، عبادت کرو، تو تمہاری مصیبتوں میں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، مصیبتیں ضرور آئیں گی۔ یہ یہاں پر بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ جب کبھی کوئی راہ حق پر چلے گا تو اس راستے میں کانٹے نہیں ہوں گے، تکلیفیں مصیبتیں نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک پیاس کے ذریعے، کبھی جان مال اور محنت کے نتیجوں اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کا حال یہ ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ہم جو کسی کے انتقال پر کہتے ہیں، انتقال پر بھی کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی مصیبت اور تکلیف پہنچے، چاہے وہ بیماری ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی یا بڑی، یا کوئی نقصان ہو، کوئی خسارہ ہو، کوئی جانی مالی نقصان یا کوئی آسمانی آفت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اس موقع پر ہمیں یہ کہنا چاہیے انا للہ۔ یہ صرف زبانی قول ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت کا اعتراف ہے اور ایک یاد دہانی ہے، جو انسان کے لیے درد پر رکھا جانے والا مرہم کا پھایا ہے، ایک سکون و تسلی کا سامان ہے، کہ انسان سوچ سمجھ کر کہے کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کے تو ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آخری چیز موت ہے، تو موت بھی ہمارے لیے کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، ہمیں لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر فرمایا گیا کہ اللہ کی وحدانیت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں کوئی بھی دوئی یا کوئی بھی شرک اور دوسرے خداؤں کی پارٹنرشپ یا دوسرے خداؤں کے ساتھ ویسی ہی محبت اور ویسا ہی ڈر و خوف کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر وہ ہے تو پھر انسان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ ایسے شریک بنا لیتے ہیں، اس کے پارٹنرز بنا لیتے ہیں جن سے وہ اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنا چاہیے۔ ایمان والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے، اللہ کے مقابلے میں کسی سے محبت نہیں۔ ایک انسان کو اپنی بیوی سے، بچوں سے، اپنی جان اور ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار تجارت سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، ہر چیز سے محبت ہونا انسان کی فطرت ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن سب سے زیادہ محبت اور پرائیورٹی میں ٹاپ موسٹ پرائیورٹی پر جس کی محبت ہو یا جس کا ڈر و خوف سب سے زیادہ غالب ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ فرمایا گیا اس کے بعد حلال و حرام کے قوانین بیان کیے گئے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں جو ہم نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے حلال اور پاک کھاؤ، جو چیز خود اپنے آپ میں بھی اچھی پاک ہو اور اللہ نے بھی اسے جائز اور حلال کیا وہ چیز کھاؤ۔ اللہ نے وہی تمہارے لیے حلال کیا جو تمہارے لیے صاف ہے، پاک ہے، اچھا ہے، نفع بخش ہے، صحت افزا ہے، اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں، تکلیف دہ، مضرت رساں ہیں، وہ اللہ نے حرام کی ہیں، ان سے بچو۔
تو تمہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں تمہیں ہی فائدہ ہے اور اس کی نافرمانی کرنے میں تمہاری اپنی ذات کو نقصان ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ نے جو پاک اور حلال چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو چیزیں حرام کی ہیں جیسے مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے اور وہ تمام چیزیں یا غیر اللہ کے نام پر قربان کی گئی ہوں، وہ تمہارے لیے ناجائز ہے۔ ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ جو چیز اپنے آپ میں ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو استعمال کرنا اور کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری میں جان بچانے کے لیے کوئی شخص اسے استعمال کرے تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی جگہ ایسی جگہ پھنس گیا جہاں اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور وہ فقر و فاقہ برداشت کرتے کرتے موت اس کے سامنے آنے لگی اور برداشت کی قوت جواب دے گئی۔ وہاں پر موجود تھی شراب۔ اب شراب پینا جائز نہیں ہے، لیکن وہ شخص اگر شراب پی لیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدرہا، جتنی ضرورت ہے، جتنے میں جان بچ سکتی ہے، گھونٹ دو گھونٹ پی کر اگر اس کی جان بچ سکتی ہے، اس کا حلق گیلا ہو سکتا ہے تو اتنا جائز ہے۔ لیکن وہ یہ سوچے کہ اب اجازت مل گئی ہے اور پوری کی پوری بوٹل پی لے اور نشے میں آ جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے اور وہ گناہ ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل فرمایا۔ اسلام کا جو کرمنل لا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے ناحق تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اس کو بھی قتل کے جرم میں قتل کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جان جاتی ہے، ایک انسان کی جان تو چلی ہی گئی، جس کو قتل کیا گیا وہ تو مر ہی گیا۔ اب جو قاتل ہے اس کو کیا مارا جائے یا اسے زندہ چھوڑ دیا جائے؟ تو دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کیوں جان لے رہے ہیں، حالانکہ ایک جان اس نے لی ہے، ایک جان جا چکی ہے، لیکن اب معاشرہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، بخش دیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ قصاص کا یعنی جان کے بدلے جان کا قانون نافذ کرنے میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زندگی ہے اے عقل مندوں۔ قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندوں۔ عقل مند انسان اگر غور کریں تو ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان کی جان لی جا رہی ہے، اس میں زندگی کہاں ہے؟ قصاص میں تو موت ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ مَوْتٌ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ تو ذرا سا غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک انسان کی جان جا رہی ہوتی ہے لیکن پوری سوسائٹی کی جان بچتی ہے۔ ایک قاتل جس نے انسانی جان کو اتنا بے قیمت سمجھا کہ اسے ہلاک کر دیا، اب اس کے ساتھ کیا ہمدردی کی جائے؟ اس کو اگر قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا تو دوسرے معاشرے میں لوگ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے کہ اگر کسی کو مارو تو خود بھی مرنا پڑتا ہے، کسی کی جان لو تو خود کی جان بھی جاتی ہے، تو پھر کوئی ہمت نہیں کرے گا، تو معاشرے میں بہت ساری جانیں محفوظ ہو جائیں گی، امن و امان ہوگا۔ تو سزا بظاہر سخت ہوتی ہے لیکن وہ معاشرے کے اندر ڈر و خوف کا، گناہ کے تعلق سے ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرتی ہے، تو کوئی گناہ نہیں کر پاتا، جرم نہیں کر پاتا۔ تو یہ یہاں پر فرما دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا روزے کی فرضیت کا حکم ہوا، اور یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ روزہ اسی طرح تم پر فرض کیا گیا جس طرح پچھلی قوموں پہ فرض کیا گیا۔ تو کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو اللہ نے ہر قوم پر ہر نبی کے ذریعے سے فرض قرار دی ہیں، جن میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور کسی نہ کسی طرح حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی احکام ایسے نازل فرمائے جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک اور کامن ہیں۔ کچھ ایسے احکام ہیں جو ان قوموں کی مخصوص تمدنی حالت یا اس زمانے کے مخصوص حالات کے مطابق کچھ اس میں کمی بیشی رہی، اور کچھ تھوڑا بہت جزئی و فرعی مسائل میں اختلاف رہا، لیکن جو اصول عبادات ہیں ان میں اتحاد ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ چند دن ہیں، محدود ایام ہیں، مخصوص ایام ہیں، یعنی 30 دن رمضان کے، اس میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا گیا، اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہ سے بچ سکو۔ تو روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ گناہ سے بچنے کی مشق ہے۔ اگر روزہ رکھا ہے ایک شخص نے اور اس کے بعد گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ روزے کے مقصد سے غافل ہے،
روزہ رکھ کر صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا جاتا، روزہ رکھ کر گناہ سے پرہیز کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے کہ گناہ سے بچا جائے۔ تو روزہ ایک ٹریننگ ہے، ایک مشق ہے، 1 مہینے مشق کی جائے کہ کس طرح گناہ سے بچتے ہیں، بد نگہی سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، چلانے اور غدر کرنے سے بچتے ہیں، کسی کی اذیت سے بچتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچتے ہیں، کسی سے لڑائی اور جھگڑے سے کس طرح بچتے ہیں، کسی کے ساتھ گالی گلوچ سے کس طرح بچتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی وہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ روزہ رکھیں تو لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، چلائے اور چیخے نہیں، خاموشی اختیار کرے، نرمی سے بات کرے، حسن سلوک کو اختیار کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہاں تک کہ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی دوسرا شخص آ کر گالی بکے یا لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، اس سے بھی کہے کہ نہیں میں تم سے نہیں لڑوں گا، میں روزے سے ہوں۔ یہ تربیت کا انداز ہے روزے کے ذریعے سے، تاکہ 1 مہینے خوب تربیت ہو جائے اور اس کے بعد پھر پورے 11 مہینے اسی تربیت کا اثر رہے اور اس کے مطابق زندگی گزرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کو نہ سمجھے اور روزے کا مطلب سمجھے بھوکا اور پیاسا رہنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص صرف بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو لیس للہ حاجۃ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع صیامہ وشرابہ، کہ جو روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گناہ کے کام نہ چھوڑے، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ دن بھر صبح سے شام تک بھوکا رہے۔ یہ بنیادی مقصد بیان کیا گیا۔ ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ روزے کی فرضیت دراصل قرآن کے نزول کا جشن ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور قرآن لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے، اور قرآن کے اندر حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنے والی، واضح کرنے والی روشن نشانیاں اور تعلیمات ہیں۔ اس قانون اور اللہ کے اس پیغام کے اس مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں روزے کا اعلان فرما دیا، اور اسی کی خوشی میں اللہ نے رمضان کے بعد عید کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد پھر حج کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے گئے، اور یہ بیان فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ جو حج ہے اس میں اور اسی طرح نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جو حج کے جو احکام ہیں، حج کی جو تعلیمات اور اس کے ارکان ہیں، اور اسی طرح نماز ہے، اس سب میں اللہ کا دھیان اور اس کا ذکر اور اس کی یاد، یہ اس کی روح ہے۔ اگر نماز ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، نماز ہے لیکن دنیا کا خیال حاوی ہے، دنیا کے مسائل چھائے ہوئے ہیں، انسان کی سوچ پر اس کے خیالات و وسوسوں کا غلبہ ہے، تو پھر نماز صرف ظاہری ڈھانچہ ہے۔ حج ہے لیکن اس میں اللہ کی محبت کا غلبہ نہیں، اس سے تعلق نہیں، بس صرف ظاہری ارکان اور ظاہری فرائض کو ادا کر رہا ہے، تو پھر اس کی روح نکلی ہوئی ہے، وہ عمل نہیں، عمل کی لاش ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اپنی زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی، اپنے دھیان اور اپنی فکر و سوچ سے بھی اللہ کو یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی اطاعت مکمل ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں یہ حکم مان سکتا ہوں، یہ نہیں مانوں گا، میں یہاں تو اسلام قبول کروں گا، یہاں تو میں مسلمان ہوں، لیکن یہاں میں اسلام کی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں مانوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اسلام مطلب سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے کر دینا، کہ بس اب اللہ جو فرمائے گا میں کروں گا، یہ اسلام ہے۔ تو اطاعت کا کمپلیٹ سبمیشن ٹورڈز دا ول آف گاڈ، یہ اسلام ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات، جذبات، اپنے ارمان کو، اپنی امنگوں اور آرزوؤں کو، اپنے صحیح اور غلط کی پرکھ کو، سب کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس اس کو قبول کرنا اور ماننا ہے، یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ جنت کا جو راستہ ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا، اللہ سے قریب ہونے کا جو راستہ ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اس میں
اس راستے میں کانٹے ہیں، اس راستے میں مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں، اور بغیر آزمائشوں کے یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے اوپر تو ابھی وہ حالات آئے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے کی قوموں پر آ چکے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، ان پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، رنج اور غم کے حملے ہوئے، اور ان کو ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول وقت اور اس پر ایمان لانے والے، اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلنے اور راہ طے کرنے والے لوگ یہ کہنے لگے اور پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ کی مدد پھر آ گئی، یعنی مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں لیکن اتنی ہی آتی ہیں جتنی انسان برداشت کر سکے، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو کبھی بھی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ راہ حق پر چلنے والا کبھی یہ نہ سوچے کہ ہر جگہ سکون، آسائش، آرام، آسانیاں ہی ملیں گی، دین تو بہت آسان ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں۔ دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان پر وہ ذمہ داری ہی نہیں ڈالی جس کا بوجھ وہ اٹھا نہ سکے۔ اب وہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، اور بھی آسانیاں ہیں۔ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے۔ تو یہ سہولتیں تو ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا تو اس سے سوال نہیں ہے کہ کیوں نہیں کر سکتا، بلکہ نہیں کر سکتا تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دین آسان ہے تو اب مصیبت نہیں آئے گی، مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی، تکلیفیں نہیں اٹھانا پڑیں گی، اپنے دل کو مارنا نہیں پڑے گا، کبھی اپنے ارمانوں کو کچلنا نہیں پڑے گا، کبھی اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دینا پڑے گی۔ نہیں، یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا، تبھی تو اللہ کی بنائی ہوئی، تیار کردہ، سجائی اور سنواری ہوئی جنت ملے گی۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، ارے اللہ کا سامان کوئی سستا نہیں ہے، بہت مہنگا ہے۔ جنت اللہ کا سامان ہے، سامان تجارت کو سلعہ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کا جو سلعہ ہے، اللہ کا سامان تجارت، جو آپ سے جان و مال کی قربانی لے کر جو آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ بہت مہنگی اور قیمتی چیز ہے، سستا سامان نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا گیا کہ طلاق کے تعلق سے کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ طلاق کا مسئلہ ہمیشہ اٹھتا ہے۔ قرآن کریم میں طلاق کا جو حکم ہے وہ بہت منظم ہے، اس کے اپنے قواعد اور احکام ہیں کہ طلاق کس طرح دی جائے گی، کن حالات میں دی جائے گی، اور کس طریقے سے دی جائے گی، اس کا پروسیجر کیا ہے، پورا سسٹمیٹک ہے۔ اس نظام کو اگر سمجھا جائے اور اس کے مطابق طلاق کا جو قانون ہے اس کا استعمال کیا جائے تو کبھی طلاق کسی کی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتی، بلکہ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے کہ جو تباہی میں جا رہا وہ بچے۔ طلاق کا حکم اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کی زندگی محفوظ رہے، بچانے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کہ جہاں نباہ بالکل ناممکن ہو جائے اور اپنے رشتے سے وہ تنگ آ چکے ہوں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں تو پھر ان کو ساتھ رکھنے سے کیا فائدہ؟ تو وہاں پر طلاق ہے۔ طلاق اس لیے نہیں ہے کہ اس کا مس یوز کیا جائے، بات بات پر طلاق کی دھمکی دی جائے اور لوگ ایک دوسرے کو میاں اور بیوی ہر کبھی بات پر طلاق دے دے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں طلاق کا یہ فرمایا گیا کہ طلاق دراصل 3 موقع ہیں زندگی کے، ان موقعوں کو الگ الگ وقتوں میں استعمال کیا جائے۔ طلاق سے پہلے بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو سمجھائے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرے۔ یہ سارے جو اسٹیپس ہیں جو طلاق سے پہلے کے ہیں، یہ 5ویں پارے میں آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں ہم اسے ذکر کریں گے۔ ان سارے اسٹیپس کو فالو کرنے کے بعد بھی اگر نباہ کی صورت کوئی ممکن نہ بچے تو سوچ سمجھ کر اس کے انجام پہ غور کر کے پھر اس کے بعد مرد اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے، اور وہ بھی کب دے؟ جب کہ عورت پاک ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، اور 1 ہی طلاق دی جائے گی۔ 2 یا 3 طلاق دینا حرام اور گناہ اور قابل سزا جرم ہے، جس پر باقاعدہ سزا دی جاتی تھی۔ 1 مرتبہ طلاق دی جائے
اور اس کے بعد پھر وہ اگر عورت 3 مہینے تک انتظار کرے، اور اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جن کے بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، آپ تفسیر کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اور اگر 3 مہینے تک مرد رجوع نہیں کرتا، اسے واپس اپنے نکاح میں نہیں لیتا، تو یہ عورت ایک ہی طلاق کے بعد اس سے آزاد ہو جائے گی اور وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، طلاق کا پروسیجر مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر بیچ میں رجوع کر لے اور اسے پچھتاوا ہو جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو ایک طلاق کے بعد وہ عورت ان 3 مہینوں کے اندر واپس اس کی بیوی بن جائے گی، اور پھر ان کا رشتہ شروع ہو جائے گا۔ پھر زندگی میں کبھی جھگڑا ہو، پھر وہ سارے سٹیپس فالو کیے جائیں جن کا ذکر 5ویں پارے میں ہم انشاءاللہ کریں گے، اس کے بعد وہ بھی ناکام ہو جائے، پھر ایک طلاق دے، یہ ایک اور اب ایک، 2 طلاقیں ہو گئی، پھر 3 مہینے کا موقع ہے۔ اگر اس 3 مہینے میں رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اس کے بعد اس کی 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی، کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے رجوع کر لیا، رجوع کا مطلب اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں واپس اپنے نکاح میں لیتا ہوں، تو وہ عورت واپس آ جائے گی 3 مہینے کے اندر اندر، یا 3 مہینے کہہ دوں، یا اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی، وہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ 3 طہر ہیں، 3 حیض ہیں، یہ انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا کہ عورت کو جو ماہانہ ماہواری آتی ہے، پاکی کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک ماہواری آتی ہے، پھر پاکی ہوتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ یہ تیسری ماہواری کے بعد جب پاک ہوتی ہے تو یہ اس کی عدت کا زمانہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر عورت آزاد ہو جاتی ہے، دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ تیسرا پیریڈ اگر مکمل نہیں ہوتا، اس سے پہلے پہلے شوہر نے کہا کہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی بناتا ہوں، تو وہ 2 طلاقوں کے بعد بھی اس کی بیوی بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی 5 سال 10 سال بعد کبھی خدا نخواستہ جھگڑا ہوا، اور پھر وہی پروسیجر اختیار کیا گیا اور وہ سارے سٹیپس فالو کیے گئے، پھر بھی نباہ نہیں ہوا، تو اب پھر ایک طلاق دی جائے گی۔ یہ زندگی کا تیسرا موقع ہے۔ اس کے بعد پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گی، وہ اسے واپس نہیں لے سکتا۔ یہ قرآن کریم نے قانون بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کی زندگی سے کھلواڑ مت کرو۔ اور اسی تعلق سے کچھ اور احکام بتائے گئے ہیں کہ طلاق شدہ عورت اگر اس کے بچہ بھی تھا اور وہ بچہ اب چھوٹا سا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی قانون بنایا کہ اگر عورت کا اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو کوئی دوسرا اسے دودھ نہیں پلائے گا، وہ خود ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، یہ عورت کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ انکار کرے کہ نہیں میں بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں سے بھی دودھ پلوائے اور اس کا انتظام کرے۔ لیکن اگر عورت راضی ہو کہ تم نے مجھے طلاق دے دی، میرا تم سے تعلق ختم ہو گیا، لیکن میں اپنے بچے کو رکھوں گی، تو ماں سے کوئی بچے کو چھین نہیں سکتا، اور وہی دودھ پلائے گی۔ اور دودھ پلانے کے زمانے میں 2 سال تک، جب تک بچہ دودھ پیے گا، اس بچے کا اور اس عورت کا کھانے پہننے اور رہائش کا خرچ مرد کے ذمہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس لیے اس کا خرچ اسے اٹھانا ہوگا۔ یہ قرآن نے قانون بیان کیا۔ اس کے بعد پھر وفات کی عدت بھی بیان کی گئی، اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر بات ختم ہوتی ہے، طالوت و جالوت کا واقعہ، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور حق پر قائم رہنے کے لیے مصیبتیں اتنی بڑھ جائیں کہ لوگ دشمن ہو جائیں اور وہ تمہیں مارنے کاٹنے پر آمادہ ہو جائیں، اور تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا پڑے اور جہاد کرنا پڑے، تو تم اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے اگر کھڑے ہو جاتے ہو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو حق پرستی میں کھڑی ہو گئیں اور اپنے دین کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت میں کھڑی ہو گئی اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑی ہو گئی، تو جو بڑے بڑے لشکر ان کو ہلاک کرنے اور تباہ کرنے آئے تھے، اللہ نے ان بڑے لشکروں کے مقابلے میں ان چھوٹی جماعتوں کو فتح دے دی، ان کو
ان کی مدد فرمائی اور وہ غالب ہو کر رہی۔ تو اس سے معلوم ہوا واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور جمنے والے کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جمنے والوں کے ساتھ ہے۔ طالوت و جالوت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ طالوت اللہ کے ایک نیک بندے تھے، وہ بنی اسرائیل جو کہ کمزور ہو چکے تھے ان کی قیادت کر رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں جالوت کا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا، اور جالوت بھی بڑا پہلوان تھا، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور لشکر کی مدد فرمائی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اور قرآن نے یہ قانون بیان کر دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کم لوگ، کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر، چھوٹی جماعتیں ایسی گزری ہیں جو حق پر قائم تھیں، اور اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر ان کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔